اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ ہے آج، اور 23واں پارہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں سورہ یاسین ہے. یعنی سورہ یاسین کا آغاز تو ہو گیا تھا 22ویں پارے کے آخر میں، لیکن اس کا بڑا حصہ جو اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ 23ویں پارے کے اندر موجود ہے. تو سورہ یاسین کے متصل بعد جو سورت ہے وہ سورہ الصافات ہے. سورہ الصافات، سورہ صافات کے رکوع تو تھوڑے ہیں، 5 ہیں، لیکن آیات چھوٹی چھوٹی ہیں. آیات کی تعداد 182 ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر جملے ہیں، بڑے دل نشین پر اثر جملے، اور اس کی تفصیل جب آئے گی تو اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اگلی سورت جو ہوتی ہے وہ سورہ صاد ہے. سورہ صاد سے 23ویں پارے کا جو نصف حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے بھی رکوع 5 ہی ہیں، لیکن ان کی آیات کی تعداد 88 ہے. 5 رکوع ہی سورہ صافات کے ہیں، 5 ہی سورہ صاد کے ہیں. دونوں مکی صورتیں ہیں، زمانے کا نزول تھوڑا سا مختلف ہے، اور آیات کی تعداد کا بھی فرق ہے. آخری سورت جو 23ویں پارے کے آخر میں ہے وہ ہے سورہ الزمر. تو سورہ زمر کے 8 رکوع ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں. تو یہ سورت شروع ہو جائے گی 23ویں پارے کے آخر میں، اور اس کا اختتام ہوگا جا کے 24ویں پارے میں. 24ویں پارے کے جو پہلا ربع ہے اس کے بعد پھر جو اگلی سورت ہے جس کو المؤمن کہتے ہیں وہ سورت وہاں سے شروع ہوگی، اور پھر سورہ حامیم سجدہ ہے، اور پھر اگلے جو سورتیں ہیں وہ وہاں سے شروع ہوں گی. تو 23ویں پارے میں جو پہلا لفظ ہے جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے وہ ایک واقعہ ہے جس کا آغاز گزشتہ روز ہو گیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک بستی کا واقعہ انہیں سنائیے جس میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کا انکار کیا، اور جب نبیوں کا انکار کیا تو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. تو نبیوں کو جھٹلا رہے تھے قوم کے لوگ، اور نہ صرف جھٹلا رہے تھے بلکہ انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ جو نحوست ہے تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر. یہ نبیوں کے ساتھ یقین کریں ایسی ایسی بد سلوکی لوگوں نے کی ہے نا، کہ جتنی کوئی انتہا سوچ سکتے ہیں نا آپ، وہ الفاظ کی شکل میں ہوں، وہ زیادتی کی شکل میں ہوں، وہ ظلم کی صورت میں ہوں. ان اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کیے ہیں. اور وہ کون لوگ تھے یہ نبی اور رسول؟ اپنے وقت کے سب سے اعلیٰ نسل کے دانا و بینا، عقل مند، بہترین افراد. لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے جو زیادتیاں برداشت کی ہیں وہ یقین کریں کہ ایسے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم سنا بھی نہیں سکتے پوری طرح. تو بہرحال یہ وہ ایک فرد تھا، وہ نبیوں کی حمایت میں ایک کنارے سے بستی کے آیا، اور اس نے آ کر لوگوں سے کہا جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان نبیوں کی، ان رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگ رہے نا، آپ سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ ہے تو 22ویں پارے کے آخری الفاظ، لیکن اس میں اتنا بڑا سبق ہے کہ 2 نشانیاں ہیں رسولوں کی، کہ دنیا تم سے نہیں مانگتے، اور دوسرا یہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی اور رسول
انہوں نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دینی ہے، خود ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کا کوئی لالچ شامل نہیں ہے اس معاملے میں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اس بندے کو نہ صرف تنگ کیا بلکہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ لفظ بولتا ہے قوم کے سامنے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے، نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور اگر میں نے شرک کیا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں تو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں اور تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ان ظالموں سے اس بندے کا یہ کلمہ توحید برداشت نہیں ہوا، اس کو قتل کر دیا انہوں نے۔ جب وہ قتل ہوا نا تو قتل ہوتے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اسے اپنے انعامات میں جگہ دے دی۔ اللہ رب العزت نے اسے خاص مقام عطا کر دیا، اور جب خاص مقام عطا ہوا تو اسے کہا گیا مرنے کے بعد قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہ ایسا اللہ کا بندہ تھا، ایسا داعی تھا، ایسا مبلغ تھا، وہاں جنت میں جا کر بھی اسے فکر اپنی قوم کی ہی ہے، اور وہاں جا کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو میرے انجام کی خبر ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی کہ اللہ کے جو دعوت دینے والے سچے بندے ہوتے ہیں نا، ان کا یہی کردار ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر سورہ یاسین ہے، بڑی خاص صورت ہے سورہ یاسین، کہ جتنے بنیادی عقائد ہیں وہ دھڑکتے ہوئے دل کی طرح یہاں بیان ہوتے ہیں۔ آخرت کا مضمون ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ۔ تو یہ آخرت کا مضمون ہے اور نبیوں کی صداقت کا مضمون ہے، اور نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ لوگوں دیکھو، یہ تم ارد گرد دیکھو، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین بھی ایک نشانی ہے۔ بے جان زمین بھی ایک نشانی ہے نا، کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے اور بے جان زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ پاکستان میں کتنا ہی علاقہ ایسا ہے، اس علاقے میں اگر بارش ہوگی تو فصل ہوگی، ورنہ وہاں پانی کا چونکہ زیادہ بندوبست نہیں ہے۔ یہ چکوال کے اندر آپ نیچے گاؤں میں چلے جائیں، ادھر آپ بکر والے علاقے میں چلے جائیں، اور سندھ میں کتنا ہی علاقہ تھر کا، یعنی ہزاروں لاکھوں ایکڑ اس زمین کی روئیدگی کا تعلق اس کے ہے کہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہوگی تو وہ زمین لہلہائے گی اور فصلیں ہوں گی، ورنہ فصل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانی نہیں ہے کہ وہ زمین بارش نہیں ہوتی تو مردہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے کیا کر دیتے ہیں، اس میں سے کیسے غلے اگاتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے ہم نے باغ پیدا کر دیے، اور اس کے اندر سے چشمے نکال دیے ہم نے، تاکہ یہ لوگ اس سے کھائیں۔ اور یہ لوگوں تم نے تو نہیں نا اپنے ہاتھوں سے یہ چیز بنائی، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پھر بھی شکر نہیں کرتے ہو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے لوگ جانتے بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رات میں بھی تمہارے لیے نشانی، سورج میں بھی تمہارے لیے نشانی، چاند میں بھی تمہارے لیے نشانی۔
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے طے شدہ مدار کے اندر ہی گردش کرے گی۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ بار بار یہاں لفظ آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے نشانیاں، لوگوں کے لیے نشانیاں، لوگوں کے لیے نشانیاں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جب قیامت آ جائے گی نا، پھر وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں بچے گا ان کے پاس، اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ سور پھونک دیا جائے گا اور اس کے بعد یکا یک لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے اس صورت میں کہ لوگوں اس دن کسی جان پر ناجائز زیادتی ظلم نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اہل جنت کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، کہ جو جنتی لوگ ہیں نا وہ مزے میں ہیں، ان کی بیویاں بھی، وہ خود بھی، وہ سایوں کے اندر ہے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ ان آیات کو پڑھ کے یہاں بھی ہیں، آگے سورہ صافات میں بھی یہ مضمون آئے گا، اور پیچھے بھی گزرا ہے، کچھ اور جگہ بھی آئے گا 25ویں پارے میں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جو اہل جنت ہے نا، ان کا سٹیٹس اللہ نے ایسے یہاں بیان کیا ہے جیسے دنیاوی بادشاہوں کا سٹیٹس ہوتا ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ دنیاوی شہنشاہ اور بادشاہوں کا سٹیٹس چھوٹا ہے، اہل جنت کا سٹیٹس اللہ نے بڑا بنایا۔ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے وہاں آرام کر رہے ہوں گے، اور کیسے وہ ریشم کے انہیں اللہ لباس پہنائیں گے، اور مجرموں کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگوں تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ مجرم کون ہے اور مومن کون ہے، اور اللہ کا مقرب کون ہے اور اللہ کا باغی اور نافرمان کون ہے۔ اب سب تم مجرموں تم الگ ہو جاؤ، ہمیں تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کی بندگی کرتے رہے، یعنی شیطان کی بات مانتے رہے۔ میں نے کہا تھا میری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ تو یہ جنت اور جہنم کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری رکوع ہے اس میں بھی یہی نشانیاں بیان ہونی کہ لوگ غور نہیں کرتے اپنی تخلیق پر کہ ہم نے انہیں کیسے پیدا کر دیا ہے، اور یہ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اور انسان اگر غور کرے اپنے ہی تخلیق کے اوپر تو اسے پتہ چل جائے۔ آج یہ بڑا ہو کر بڑا جگڑالو بنا پھرتا ہے، اپنی تخلیق پر تو غور کرے انسان کہ انسان کیا تھا شروع میں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یہ بار بار ذکر جو اعتراضات اس چونکہ پارے میں اگلی صورتوں کا بھی جو بنیادی مضمون ہے اس میں ان اعتراضات کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتے تھے۔ ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انسان مر مٹ کے کیا مٹی بن چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو ان کے تصور میں تھا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، عقل کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اس بات کا جواب یہ دیں ان کو کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ پیدائش پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، دوبارہ نہیں۔ تم کہتے ہو یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، زندہ کون کرے گا؟ تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، جس نے پہلے پیدا کیا تھا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟
تو اسی کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ صافات جو ہے مکی صورت ہے اور 5 رکوع ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور اس کا جو آغاز ہے وہ فرشتوں کی قسموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا۔ والصافات صفا، کتار اندر کتار، صف باندھنے والوں کی قسم، والزاجرات زجرا، جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں ان کی قسم، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، ان الہکم لواحد۔ تو یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ جواب قسم کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا رب اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی اس کے بارے میں مفسرین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک فرشتے وہ ہیں جو اللہ کا نظام چلانے کے لیے صف بستہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرے فرشتے وہ ہیں کہ جو جنوں اور شیطانوں کو پھٹکارتے رہتے ہیں، انہیں بگاتے رہتے ہیں، وہ جب مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے یہ ہیں جو اللہ کے حکم سے عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو حکم ہوا انہوں نے وہی کرنا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اسے محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ شیطان مالا الاعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے اور مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان شیطان جنوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں نبیوں کا ذکر ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، لیکن ہر صورت میں جدا گانا انداز ہے، الگ ہی الفاظ ہیں، الگ ہی اسلوب ہے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت اسلوب، نئے سے نیا اسلوب۔ اور اس میں وہ واقعہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے کتنے پوروں میں مختلف انداز میں ذکر پڑھا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پڑھا ہے، لیکن وہ جو معروف واقعہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ڈسکس کر لیا کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور کیا کیا جائے، تو وہ بیٹے نے کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان وہ کر ڈالیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور جہاں تک میری بات ہے مجھے آپ فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ وہ علامہ اقبال چونکہ قرآن پڑھتے تھے اور حدیث پڑھتے تھے اور قرآن و حدیث کی شاعری کرتے تھے نا، تو انہوں نے اس پر ایک شعر کہا ہے کہ یہ مکتب کی یہ آداب فرزندی ہے کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کہ بات ہی کی ہے نا، ابا جان نے بتایا ہے کہ اب چونکہ نبی اور رسول ہیں، نبی اور رسول کا خواب بھی وہی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ حاضر ہو گئے۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی نا، اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن باپ اور بیٹے نے تو اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا نا، اس میں تو شک نہیں ہے نا کوئی۔ اور وہ کیسا حق ادا کیا، اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کو پکارا ہے، اور بیٹے کے آپ نے اس کو لٹا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم
محسنین کو نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ ایک کھلی آزمائش تھی جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو ڈالا تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے میں اس بچے کو چھڑا لیا، یعنی وہ جنت کی طرف سے ایک مینڈا آیا تھا، چھری اس پر پھر گئی تھی، اور اسماعیل کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو اس صورت میں جو نبیوں کا ذکر ہے، اس میں خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہر نبی کے بارے میں اس صورت میں اللہ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. تو ہر نبی کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. تو دیکھو اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کا کس قدر خوبصورت انداز میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت. اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کا جو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا اور اللہ کو پکارنا اور پھر باہر آنا، اور آخر میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا. اچھا جی، یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی نا، مکے کے اندر حالات بڑے ہی سخت تھے اور بڑی پریشانی تھی. کچھ لوگ ہجرت کر گئے، وہاں 40-50 لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور اتنی پریشانی تھی کہ لوگوں کو خدشہ یہ ہو گیا، مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے اب ان کو نا ہم چھوڑیں گے نہیں، اور یہ جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں یہ ادھر ہی گم سم ہو جائے گی، یہ دعوت مکے کے گلیوں کے اندر ہی، اور یہ آگے نہیں پھیل سکے گی. یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ ہم نے جو اپنے مخلص بندے ہیں نا، ان کو ہم ہمت دیں گے، حوصلہ دیں گے، ان کو طاقت دیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہم اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں. کیا وعدہ کر چکے ہیں؟ انہم لہم المنصورون، کہ ان کی مدد کیے جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو حال پر چھوڑ دیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. ہم آپ بھی دیکھتے رہیں، ان قریب ہم بھی دیکھتے رہیں گے. یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، کہ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جنہیں ہم نے ڈرایا تھا نا ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے لیے یہ خبر بھی بڑی ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. فکر نہ کرے، ہم دیکھ لیں گے ان کو. اور بڑے ہی وہ خوبصورت معروف الفاظ ہیں، کلمات ہیں جن کے ساتھ سورہ صافات مکمل ہوتی ہے. اور الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے یہ جو لوگ بنا رہے ہیں. سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین. یہ کلمات بہت پیارے ہیں یقین کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اکثر خطبات کے اندر ان الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. تو اس کا آغاز لفظ صاد کے ساتھ ہوا، حروف مقطعات میں سے ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بڑے قرآن کی. لیکن یہ لوگ ماننے سے انکار کیا. اصل میں ہوا یہ کہ مکے میں جب مکے والوں نے دیکھ لیا نا کہ دعوت آگے پھیل رہی ہے، تو ایک دن ان کو برداشت نہیں ہوا، سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کر حضور کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ جو حضرت ابو طالب ہیں، حضور کی بڑی سرپرستی فرمائی جب تک وہ زندہ رہے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری آزمائشوں سے بھی اللہ نے ان کو بچائی رکھا. جب یہ 10 ہجری کو فوت ہوئے نا، اور ادھر سے حضرت ختیجہ بھی فوت ہوئیں، تو اس سال کو کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں عام الحزن،
غم کا سال، کیونکہ بڑی دو شخصیات چلی گئیں حضور کے قریبی، لیکن اللہ نے تو ساری شخصیات حضور سے لے کر، چاہے وہ والدہ ہوں، دادا جی ہوں، اس سے پہلے ان کے والد گرامی ہوں، پھر یہ چچا ہوں اور اہلیہ ہوں، تو اللہ نے یہ بتایا کہ اصلاً دیکھو کہ میں ہوں جو حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیاوی سہارے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے اصل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بڑے لوگ یتیم بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ انہیں پال لیتا ہے، اس لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو وہ ان سے جو مکالمہ ہوا، ان الفاظ کا ذکر کیا ہے اس سورت کے شروع میں، کہ آپ انہیں سمجھائیں تاکہ یہ باز آ جائیں، اور یہ کیسی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، چلیں ایسا کرتے ہیں کچھ یہ بات ہماری مان لیں اور کچھ یہ ہم ان کی مان لیتے ہیں، یہ ہمیں نہ چھیڑیں اور ہم ان کو نہ چھیڑیں۔ حضور کو بلایا اور بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے سامنے ایک کلمہ رکھتا ہوں، یہ اس کو مانیں گے عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ حضور نے اپنی دعوت سے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ ہے کہ وہ جو بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے سردار اٹھ کے چلے گئے، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ یہ ان کے الفاظ جو انہوں نے دہرائے تھے اس کا ذکر ہوا ہے ابتدائی آیات میں، اور پھر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا تو اتنی پریشانی والی بات نہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر طاری ہو کر رہا، چسپاں ہو کر رہا۔ اور پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ پچھلی دو تین صورتوں میں ہم نے پڑھا، ذکر حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبیوں اور رسولوں میں سے ان دونوں کو اللہ رب العزت نے جو خاص شرف ایک دیا وہ یہ ہے کہ ان کو وسیع اقتدار ملا، وسیع حکومت ملی، اور اللہ کے ان بندوں سے اللہ نے اپنا بڑا خوبصورت کام لیا، اور اتنی حکومت و اقتدار اور قوت ہونے کے باوجود ان کی زندگی سادہ زندگی تھی، خدمت گزار زندگی تھی، اور اللہ کے شکر والے لوگ تھے اور عدل و انصاف کرنے والے لوگ تھے۔ یہ سارے ان کی تفصیلی فیصلے اور ان کی باتوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ایوب کے صبر کا ذکر بھی ہے اس صورت میں، پہلے بھی ذکر گزرا ہے، اور ان کا صبر، ان کی آزمائش، ان کو بیماری نے آ لیا اور کتنی بڑی آزمائش تھی، اس لیے صبر ایوب مشہور ہے، مثال کے طور پر بولا جاتا ہے کہ یاد کرو کہ حضرت وَوَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اس صورت میں جو نبیوں کا ذکر ہے وہ عبدنا کے الفاظ کے ساتھ ہے، جیسے وہاں سلام تھا نا، سلام علی موسیٰ، سلام علی المرسلین کے ساتھ آخر بھی اللہ نے فرمایا، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو۔ اور بندے کون ہیں؟ سب نبیوں کا، باقیوں کا بھی ذکر کیا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا اور ان کے صبر کا ذکر فرمایا۔ وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور وَذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار، یہ سب کچھ بڑے نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ اور ان کے ذکر کے ساتھ آخر میں پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابلیس کے ساتھ مکالمہ تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو یہ واقعہ پہلے بھی 5-6 دفعہ گزرا ہے، اور یہاں بھی اس سورہ صاد میں اس حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الزمر ہے، اور سورۃ الزمر کا چونکہ حصہ وہاں تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل۔ تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی بندگی کو خالص کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ زمر کے لفظی معنی ہے کشاں کشاں چلنا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ کل آیت ہم پڑھیں گے، اس کے آخری رکوع میں یہ 2 دفعہ زمرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ عزیز الحکیم اس لفظ کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہے۔
کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی اللہ رب العزت کو اپنی بندگی کے اندر مکمل اخلاص مطلوب ہے، 100% اخلاص، ذرہ برابر بھی اخلاص میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کسی اور کے لیے ریاکاری کرنا، کسی اور مقصد کو ساتھ شامل کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. خالص نیت اور توحید کے تصور کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے. اور بندگی میں یاد رکھیے گا پوجا اور پرستش بھی شامل ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی شامل ہوتی ہے، اور بندگی اور غلامی بھی شامل ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت کو شرک کا ذرہ برابر حصہ بھی پسند نہیں ہے. حتیٰ کہ انسان کچھ ایسے لوگوں کو اللہ کے علاوہ یہ مقام دے دے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب لے جاتے ہیں، ان کا بھی انکار اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے دوسروں کو کارساز بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، مانتے تو اللہ کو ہی ہیں. تو اللہ کو اتنا شرک بھی پسند نہیں ہے اپنی ذات گرامی کے ساتھ. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اور آخری جو اس کا صفحہ ہے نا جس پر یہ سورہ زمر کا یہ 23ویں پارے والا حصہ ختم ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے یہ بہترین کلام اتارا ہے. حضرات یہ ذرا غور کریں، اس بات کو سمجھیں. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. اور اللہ اپنے اس کلام کی شان بیان فرما رہے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے. کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اور یہ کتاب اتنی پر اثر ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا اس کتاب کا اثر قبول کرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، وہ جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے. اور ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے اس کا کوئی ہادی نہیں ہو سکتا. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. ان الفاظ کے ساتھ یہ جو پارہ مکمل ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور تمام لوگوں کو دنیا میں جانا ہے، اور پھر قیامت والے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے، شرک کرنے والے اور اللہ کو سچے وحدہ لا شریک ماننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مقدمے پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اس دن حقیقی فیصلے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں محنت کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں. ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اپنی جناب سے ان کے لیے فرشتے نازل فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء.